الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا۔ وہ ایک عام مسلمان تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجب مرحلہ تھا۔ وہ جو سوال سوچتا تھا اس کو جواب قرآن کریم نے دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص جس کے بارے میں پچھلے خطبات جمعہ میں قرآن سے اس کے تعلق بننے کا آپ سن رہے ہیں، وہی شخص ایک عام سا مسلمان تھا۔ معمولی سی اس کی شناخت تھی، بہت زیادہ علم نہیں تھا، عام دنیاوی تھوڑی وہ تعلیم تھی، لیکن قرآن سے جب جڑنا شروع ہوا تو سوال اس کا ذہن کرتا تھا، جواب اس کو قرآن دے دیتا تھا۔ اس عام سے مسلمان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنا دیا ہے اور میرے ساتھ اتنے انسانوں کو کیوں لا کھڑا کیا ہے؟ قرآن نے کہا آؤ جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھو اس اللہ نے اس موت اور زندگی کو اور اس انسان کو اس لیے بنایا ہے لیبلوکم، تاکہ تم سب کو آزمائے اور دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے شاندار کام کر کے آتا ہے۔ یہ قرآن کا جملہ تھا، اس کو اپنے وجود کا مقصد پتہ لگ گیا تھا۔ ایکم احسن عملا، اس شخص کو یہ سمجھ آ گئی بغیر تفسیروں میں گئے ہوئے، بغیر ادھر ادھر کی الجھنوں میں الجھے ہوئے، کہ میرے وجود کا مقصد یہ ہے کہ میرا بنانے والا مجھ سے میری کارکردگی چاہتا ہے۔ یہ ننھا سا جملہ اس کو اس دن یہ پیغام دے گیا کہ اب اس وجود کو، ان سانسوں کو ایک ہی مقصد کے لیے ختم کرنا ہے، فنا کرنا ہے، کہ جب وہاں پر پیش ہوں تو احسن عملہ میں داخل ہو جاؤں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ زندگی ہے، یہ اتنی بڑی کائنات، یہ دنیا، یہ شہر، یہ گاؤں، یہ دیہات، یہ اتنے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں انسان، یہ آخر جائیں گے کہاں؟ یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ قرآن کا جواب اس کے سامنے آ گیا، الیہ مرجعکم۔ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں 2 لفظوں میں قرآن اس کو بتا رہا تھا، اس ذات کی طرف ہی واپس تم سب کا پلٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ ذات تم سب کو بتائے گی جو تم کر کے آئے ہو۔ یہ بات اس کے لیے، اگرچہ وہ اس سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، لیکن کبھی ان جملوں پہ رک کر اس نے اپنی کائنات کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر اس نے یہ چیزیں نہیں سوچی تھیں۔ قرآن کے ان جوابوں کے نتیجے میں اس کے ذہن کے اندر ایک تجسس اور پیدا ہوا۔
اس نے سوچا کہ میں آخرت کی بات نہیں کروں گا، میں قرآن کریم میں سے اپنا آپ ڈھونڈوں گا، میں قرآن کریم سے اپنی ذات کے بارے میں سوال کروں گا، میں قرآن کریم میں سے اپنا خاندان اس کے بارے میں پوچھوں گا، میں قرآن کریم میں اپنی زندگی اور اپنی مال کے بارے میں پوچھوں گا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر اس نے سوچا میرے دوست بھی تو ہیں، میں ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھوں کہ میرے دوستوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اس شخص نے سب سے پہلے قرآن کریم میں یہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا کہ میرے دوست اور یہ میرے ارد گرد کے جو میرے سارے رشتے ناتے ہیں، یہ میرے دوستوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، قرآن کی روشنی میں میرے دوست کیا ہیں۔ قرآن کا ایک جملہ اس کے سامنے آ گیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ بڑا سخت جملہ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے بارے میں پتہ کرواؤں کہ دوست قرآن کی روشنی میں کیسے ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا تھا اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوستیاں ایک دوسرے کے دشمنی میں اس روز نظر آئیں گی۔ یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ الا المتقین، سوائے ان دوستوں کے ان میں سے جو تقوی کی روش پہ دوستیاں نبھا کے آئے ہوئے ہوں۔ اس نے سوال کیا تھا، قرآن نے جواب دیا تھا۔ دوست آج اکٹھے بیٹھ کر دعوتیں اڑانے والے، کئی گھنٹے تک بیٹھ کر آپس میں دنیا کے موضوع میں غرق، جب وہاں پر جا کے ان سے سوال ہوگا کہ یہ 3 نمازیں اکٹھی چھوڑ کر آئے تھے، کون سبب تھا؟ دوست دوست کے خلاف گواہی دے گا۔ جب وہ لمبی عمر کی دوستیاں جس میں سب کچھ تھا، گناہ ہی گناہ تھے، کبھی کبھی نیکی کا تذکرہ تھا، جب پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کرتے تھے، دوست کہے گا یہ کرواتا تھا، وہ کہے گا نہیں یہ کرتا تھا۔ یہاں کے دوست وہاں کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہاں کی سہیلیاں، یہاں کی آپس میں خواتین، ان کے جو تعلقات آپس کے ہیں، کسی ایک خاتون نے دوسری کا پردہ اتروایا ہوگا، کسی نے میوزک پہ لگایا ہوگا، کسی نے حرام کام کہا ہوگا، کسی نے ایسے فیشن کا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اس کا بتایا ہوگا اور اس پہ چل پڑی ہوگی۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، وہ سہیلیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی، وہ مرد دوست ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ الا المتقین، ہاں جو تقوی کی بنیاد پر دوستیاں ہوں، جس میں اللہ کی حدود کی حرمتیں پامال نہ ہوتی ہوں، وہ دوست دوست ہوں گے۔ اب اس شخص نے اپنے دوستوں کا جائزہ لینا شروع کیا، اپنے ارد گرد جو گہرے تعلقات تھے اس میں نیک اور متقی اور عام ان سے ہٹ کر جو گناہ گار لوگ تھے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ قرآن اس کے سوال کا جواب دے رہا تھا، اس کا رویہ بہتر کر رہا تھا، اس کے دنیا کے معاملات ظاہر اس کے سامنے کر رہا تھا۔ اس شخص کو اپنی قرآن کے جواب کی روشنی میں اپنی دوستیاں اور ان کو بہتر کرنے اور ان کا حساب کرنے کی توفیق ہو رہی تھی۔ پھر قرآن کے ایک جملے نے اس کو ایک اور دوست کا بتایا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس طرح اپنی ایک کمپنی، اپنے دوست، اپنے یار، اگر میں اس بنیاد پہ چلوں تو پھر دوستی کا دائرہ تو محدود ہوگا۔ اس کے اس تجسس اور اس سوال کے نتیجے میں قرآن کا ایک جملہ اس کے سامنے آ گیا، ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان کے راستے پہ چلیں ان کا دوست تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس کو پہلی دفعہ اس جملے، چھوٹے سے جملے میں ولی الذین آمنوا، کون دوست ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اس کو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی اور ولایت کا احساس ہونا شروع ہوا کہ جو شخص ایمان کے راستے پہ چلے اس کا مددگار، دوست، معاملات جو اپنے سپرد لے لے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ اس کو پھر اپنے دوستوں کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں سوالوں کے جواب ملنا شروع ہوئے، اس کے اندر کا اپنا حساب جاگنا شروع ہوا۔ پھر اس نے سوچا اچھا میرے ارد گرد جو سب سے میرے قریب ہیں، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرے رشتہ دار، یہ کیا ہیں؟ میں تو دوستوں کو کچھ سمجھتا تھا، لیکن دوستوں کی یہ حیثیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جو میرے ارد گرد میرا گھرانہ ہے،
اس کے بارے میں کیا حقائق ہو سکتے ہیں؟ اس نے قرآن کے سامنے سوال رکھا، قرآن نے جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان کی روش پہ چلنے والوں، تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے تمہارے کچھ دشمن بھی ہو سکتے ہیں، چکنے رہنا۔ وہ یہ آیت پڑھ کے لرز کر رہ گیا، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، قرآن کہہ رہا ہے عدو لکم، تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں چکنے رہنا۔ یہ آیت بڑی بھاری تھی، کئی لمحوں تک وہ اس پہ سوچتا رہا، عدو لکم، یہ میرے بیٹے، یہ میری بیٹیاں، یہ میری بیوی، میری دشمن ہو سکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور الفاظ واضح ہیں، فاحذروہم، چکنے رہنا۔ اس معاملے میں اس کو محسوس ہوا کہ میری دشمنی ان کے ساتھ تبھی بنے گی جب میں ان کے ساتھ گناہوں میں شریک ہوں گا، کل کو میرے خلاف گواہ یہ بن جائیں گے۔ آج ان کو میں رشتہ داری نبھاؤں گا ایمان کی بنیاد پر، تو یہ کل کو میرے حق میں گواہ ہوں گے۔ پھر اس کے دل میں ایک تڑپ آئی کہ میری اتنا پیارا گھرانہ، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے سارے کے سارے گھرانوں کو، اپنے سارے کے سارے رشتہ داروں کو کہیں جنت میں اکٹھا کروں۔ وہ شخص جب قرآن سے جڑ رہا تھا تو اس کی خواہشیں بدل رہی تھیں۔ اس سے پہلے اس کی خواہشیں ہوتی تھیں کہ میں اپنے سارے گھرانے کو فلاں جگہ لے جاؤں، فلاں جگہ سیر کرواؤں، فلاں کھلاؤں، لیکن اس کے بعد اس کے ذہن میں قرآن نے خواہشیں بنانا شروع کر دی تھیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان میں تو دشمن ہو سکتے ہیں، میں تو ان سے پیار کرتا ہوں، ان کے بغیر میری زندگی ہی ادھوری ہے، میں ان سب لوگوں کو میں تو سوچتا ہوں جنت لے کے جاؤں۔ کوئی حل ہے؟ قرآن کریم کا جملہ ہی اس شخص کی خواہش کا جواب مل گیا۔ قرآن نے کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، ان پیاری خواہشوں کو سوچنے والے اہل ایمان سنو، جو خود بھی ایمان پر چلیں، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے بھی ایمان کی روش پہ چلیں، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ آج اس شخص کو واضح طور پر اللہ کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے ایک وعدہ مل گیا تھا کہ یہ گھرانہ، یہ گھر ادھر ایک دفعہ فنا ہونا ہے، ایک ایک کر کے میت بن کے کفن میں لپٹ کے اپنی اپنی قبر میں اترنا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اگر ایمان پہ چل چل کے چلے آئے تو پھر اللہ نے وہاں پہ ہمیں اکٹھا کرنا ہے۔ اس شخص کو اپنے خاندان کا مقصد نظر آ گیا کہ میرا یہ خاندان اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک نوکری دے دی، ایک شادی کر کے سیٹ کر دیا، اس کو ایک تعلیم دے کے ڈگری دلوا دی، یا اس کو اچھا گھر، ٹھنڈا گھر، یا گرم کمرہ، یا بہترین گاڑی دے دی۔ یہ تو صرف اللہ کی نعمتوں کی آغاز ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ سارے گھرانے کو اللہ کی جنتوں کا وہاں کا مکین بنانا ہے اور اس کامیابی سے سرفراز کرنا ہے۔ اس سے پہلے اس کی ساری پلاننگ اس دنیا تک تھی، وہ ڈگریاں، وہ کاروبار، وہ بینک بیلنس، وہ رشتہ داری، اس حد سے زیادہ سوچتا ہی نہیں تھا۔ آج اس کو اپنے بیٹے کے چہرے پر، اپنی بیٹی کے جبیں پر، اپنی بیوی کے تعلق میں جنت اور اس کے راستے ڈھونڈنے کی توفیق ملی تھی۔ وہ یہ سمجھنا شروع ہوا تھا کہ اس ماں کا حق دنیا میں خدمت ہی خدمت ہے، لیکن اس ماں کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے لے کے میں جنت میں جاؤں۔ اس کو اپنے باپ سے محبت تھی، لیکن وہ محبت اس کے لیے جنت کی خواہش میں ڈھل رہی تھی۔ قرآن اس کی خواہشوں کو ڈھال رہا تھا، وہ قرآن سے جڑا تھا، قرآن اس کو جواب دے رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا میں آخرت کے بارے میں اپنی دنیا ہی کے اندر میں جو بات سوچتا ہوں، قرآن ہر چیز کو دنیا کا بنا کر آخرت سے جوڑ دیتا ہے، تو میں اپنی آخرت تلاش کہاں کروں؟ اس نے پھر اس کے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، اس کے ضمیر نے پھر اس کو جھنجھوڑا تھا کہ میں اپنی آخرت تلاش کروں تو کہاں جاؤں؟ وہ شخص زیادہ علم والا نہیں تھا، عام مسلمان تھا، ناظرہ تجوید شاندار نہیں تھا، لیکن قرآن کو کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سوچنا شروع کر دیتا تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا آخرت ڈھونڈنا چاہتے ہو، آخرت میں ڈھونڈنے کے لیے آخرت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کو پانے کے لیے آخرت کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری آخرت تو اسی میں ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کر لو اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اپنی آخرت تلاش کر لو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اسی میں تمہاری آخرت ہے،
ان بچوں کو بے نمازی بنا لو، ان بچوں کو نمازی بنا لو، یہی تمہاری آخرت ہے۔ جو رزق تمہیں مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، منافع ہو رہا ہے، اس سے حرام دیکھ لو، کما لو، کھا لو، اور اسی کو حرام پہ خرچ کر لو، یا اس کو چاہے تو حلال کے لیے مختص کر دو اور اس کے ذریعے حلال اپنی کمائی کر لو۔ یہ اللہ نے محبتیں پیدا کی ہیں، چاہے محبتیں زنا میں بدل دو، اور چاہے ان محبتوں کے ذریعے حلال طریقوں سے اپنے سارے خاندان بنا لو۔ اللہ نے کانوں کو ایک حس دی ہے سننے کی، چاہے اس کے ذریعے اچھی چیز سن لو، چاہے اس کے ذریعے تم حرام سن لو۔ یہ نگاہیں دیکھتی رہیں گی، چاہے تو کعبہ کے ساتھ جڑ جاؤ، چاہے تو حرام سکرین کے عادی ہو جاؤ۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ان دو آنکھوں کے ذریعے چاہتے ہو تو اپنی آخرت تلاش کر لو۔ تمہاری آخرت اسی میں ہے جو تمہارے اللہ نے دے دیا ہے، تمہاری آخرت اس میں نہیں ہے جو دوسروں کو دیا ہے۔ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو رہائش تمہیں دی ہے، چاہے تو اس میں بے نماز ہو کے سوتے رہو، چاہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو تمہیں مال دیا ہے، چاہے تو اس کو سمیٹ کر جمع کرتے رہو، اور چاہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اسی میں اپنا آخرت تلاش کر لو۔ اور آخرت تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے بارے میں فنا ہو جاؤ۔ اس نے سوچا کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں، یہ دنیاوی چیزیں چھوڑ دوں۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ غلطی نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کمانے کے معاملے میں جو اپنا تمہارا نصیب ہے اس کو نہیں فراموش کرنا۔ کماؤ گے تو خرچ کرو گے نا، نہیں کماؤ گے تو محتاج رہو گے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم نے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت تلاش کرنی ہے، اپنا نصیب دنیا کا اس طریقے سے رہبانیت اختیار نہیں کرنی۔ وہ سوچنے لگا یہ رشتہ داری، یہ دوست، یہ بیٹے، یہ مال، یہ گھر، اچھا یہ اللہ نے جو کائنات میں ہم سب کو انسان بنایا، مال دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، یہ پھر کیا ہیں؟ یہ تمہیں پتہ ہے ان سب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے مجھے؟ اس نے پھر قرآن کے سامنے سوال رکھا تھا، قرآن جواب دے رہا تھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دیکھو یہ مال، یہ اولادیں، یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے، خوبصورتی ہیں، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تمہارے عمل ہے نا، والباقیات، جو باقی رہنے والی چیزیں وہ کیا ہیں؟ الصالحات عند ربک، جو تیرے رب کے پاس تیری نیکیاں پہنچی ہیں وہی سب سے بہتر چیز ہیں، خیر ثوابا وخیر امالا، ثواب کے اعتبار سے اور امیدیں لگانے کے اعتبار سے۔ یہ گھرانے، یہ گھر، یہ رہائش، رشتہ داریاں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ہونی چاہیے اور مانگنی چاہیے، لیکن اسی کو حرف آخر نہ سمجھ لینا۔ تمہاری زندگی میں ان سب کے ہوتے ہوئے الباقیات الصالحات کہاں ہیں وہ بتاؤ۔ وہ شخص، اس نے کہا یہ تو میرا وجود تھا، یہ میرا رشتہ داری تھی، یہ میرا دوست تھے، یہ میرے آفس کولیگز تھے، یہ میرے بچے اور بیویوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اچھا جو میں آج تک سارے کے سارے اعمال کر رہا ہوں یہ کہاں گئے؟ جو میں نے بچپن سے آج تک کیے وہ کہاں گئے؟ وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن نے کہا تم سوچو، جواب میں دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا مثقال ذرۃ، بڑی بڑی چھوڑو، چھوٹے چھوٹے جو ہوا میں اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہے نا، خیرا، خواہ وہ خیر والے ہوں، یا مثقال ذرۃ شرا، یا وہ برائی کے عمل ہو، یہ سارے کے سارے اعمال موجود ہے، محفوظ ہے۔ یرا، انسان خود ان کو دیکھے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اعمال بھی موجود ہوں گے اور لکھے ہوئے بھی ہوں گے، ریکارڈ تمہارا یہ رہا، کرتوتیں تمہاری یہ رہی۔ اقرا کتابک، یہ سارے کے سارے تمہاری ایک کتاب ہے، اس میں ہوں گے۔ وہ شخص بڑا علم نہیں رکھتا تھا لیکن قرآن کے جملوں سے سچے دل سے جڑتا تھا، لرز کے رہ گیا۔ اس کو اپنے کلک یاد آئے، اس کو اپنی پوسٹیں یاد آئیں، اپنے تبصرے یاد آئے، اس کو اپنے اشارے یاد آئے، آنکھوں سے جو اشارے کرتا تھا وہ یاد آئے، دوستوں میں جو بیٹھ کے غفلت کی باتیں کرتا تھا وہ یاد آئیں۔ مثقال ذرۃ، یہ تو ایک ذرے کے برابر جو ہوا میں اڑ رہا ہو اس کو نہیں چھپاتا تو میرے بڑے بڑے کاموں کا کیا بنے گا؟ اس کو ندامت کا احساس ہوا، پریشان ہونے لگا۔ میں تو سمجھتا تھا لوگوں کو نہیں پتہ، میں تو سمجھتا تھا لوگ بھول جاتے ہیں، میں تو سمجھتا تھا لوگوں سے چھپا لیتا ہوں، لیکن یہ تو سب ظاہر ہوگا۔ جب سچے دل سے قرآن کے جملوں کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا
تو اللہ تعالیٰ اس کو سچائی کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور سچائی میں اس کو اپنی حقیقت ظاہر ہونا شروع ہوئی تو وہ نادم ہو رہا تھا۔ ندامت میں سوچنے لگا میں نے تو اتنے گناہ کر لیے، اتنی میں نے غلیظ زندگی گزار کے یہاں تک پہنچا ہوں، میرے لیے کیا ہوگا، اب میں کہاں جاؤں؟ جب اس نے قرآن سے سوال کیا، اتنی لمبی فہرست ہے گناہوں کی، دلدل ہے، پہاڑ ہے گناہوں کے، میں کہاں جاؤں؟ قرآن نے کہا مایوس ہو، اس نے کہا ہوں۔ قرآن نے کہا امید چاہتے ہو، اس نے کہا چاہیے۔ قرآن نے کہا سنو یا عبادی، قرآن کہنے لگا اللہ کا یہ پیغام سنو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ستم ڈھا رکھا ہے، ظلم کے پہاڑ کھڑے رکھے ہیں، زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار کے آئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگوں نے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، آج اللہ کی طرف واپس آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری منتظر ہے، مایوسی کو کسی بھی انسان نے اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ یہ جملہ جب اس نے سنا، اس کے اپنے رب کی رحمت اس کو جوش میں نظر آئی۔ اس شخص کو اپنے سارے کے سارے گناہ جو پہلے پہاڑ نظر آ رہے تھے، اللہ کی رحمت کے سامنے ذرہ نظر آنے لگے۔ اس کو رب کی رحمت کا نور نظر آیا تھا۔ آج اس کے گناہوں کا جو اندھیرا تھا، جو اس کے سامنے رکاوٹ تھا، آنکھوں کے سامنے چھایا تھا، اس کو اپنے رب کی رحمت کے اس نور کی وجہ سے پہلی دفعہ اذان کی آواز اچھی لگنی شروع ہوئی تھی، اس کو علماء کے چہروں میں ہدایت نظر آنا شروع ہوئی تھی، وہ مسجدوں کی طرف لپکنا شروع ہوا تھا۔ اس کے قرآن نے جب اس کو پیغام دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے راستے کی طرف پلٹنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہیں یاد گناہ کی کیا بات ہے، اللہ تو اس سے بڑھ کے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگا میں آج کے بعد اس راستوں پہ نہیں چلوں گا۔ اس نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چند دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، اللہ کے راستے پہ چلتا ہوں، لیکن میرا معاشرہ، میرا نظام، میرا دفتر، میری گلی، میرا میڈیا، میری سکرین، میرا گھر، میرے دوست، میرا مہمان، میرے گلی، میرا کلچر، میرے ہوٹل میں، میرے پلازا، میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ نظام ہی، کلچر ہی ایسا بن چکا ہے، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں۔ میں کسی حال میں جاتا ہوں، کسی میں مال میں جاتا ہوں، وہاں پر میں جاتا ہوں رزق حلال سے خریداری کرنے کے لیے، لیکن میوزک چل رہا ہوتا ہے مسلسل۔ میں ہوٹل میں کھانا کھانے جاتا ہوں، وہاں پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ میں کہیں سے گزرتا ہوں، وہاں پہ آنکھوں میں سامنے بے پردگی کی وجہ سے میں بھی گناہ گار ہو جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کچھ اور دیکھوں، لیکن سوشل میڈیا پہ میرے سامنے منظر آ جاتے ہیں۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کی، اور شیطان مجھے کہتا ہے دیکھا تم ہو نا گناہ گار، تم ہو نا گندے، چلو گندے راستے پہ، تم اس قابل ہی نہیں کہ نیک اور پاکیزہ راستوں پہ چل سکو، حالانکہ میں چلنے کی پاکیزہ راستوں پہ کوشش کرتا ہوں۔ شیطان میرے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے مجھے پھر بہکاتا ہے کہ آئے بڑے تم نیک، نکلو یہاں سے اور چلو برے راستوں کی طرف۔ قرآن کے سامنے اس نے اپنا مقدمہ رکھا۔ قرآن نے کہا نادان سنو، اللہ تعالیٰ تو صرف اتنا چاہتے ہیں جو تمہارے اپنے دائرہ اختیار میں ہے نا، جس کے تم خود دائرہ اختیار میں ہو، اور جتنا تمہارا کنٹرول ہے ان چیزوں کے اندر اللہ کے ڈر سے چلتے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کا ایک جملہ اس کو جواب دینے لگا، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری حیثیت ہے، اتنا ڈرنا تم پر فرض ہے۔ جو تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، حکومت کا کام تھا، معاشرے کا تھا، وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن سنو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم نے اللہ کے سے ڈر ڈر کے جتنا ہو سکے تم نے زندگی گزار کے آنا ہے، واسمعوا، اور قرآن کو سنتے رہنا، واطیعوا، اور کوشش کرتے رہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہوں گا، بس اتنا ہی چاہیے۔ جو پلازوں، ہوٹلوں، دکانوں کے اندر میوزک ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اقتدار ہے، نظام تعلیم میں ہے، ان سے الگ پوچھ لیں گے، تم سے اس کا نہیں پوچھیں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے آپ کو بے بس نہ کرنا سوچ کہ سارا ملک میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ تمہاری پہلی جان ہے، تمہارا گھر ہے، اس کے اندر تم اسلامی شریعت قائم کر لو، اس کے اندر تم اپنی اسلامی جماعت بنا لو، ہم اسی پہ راضی ہیں۔ قرآن اس کو لائحہ عمل دے رہا تھا۔ اس نے پھر سوچا کہ یہ سارے مسلمان ہیں میرے ارد گرد، نام شناختی کارڈ مسلمان ہے، اور فرقہ بھی ساتھ لکھواتے ہیں بڑے عزت احترام سے، لیکن اگر میں قرآن کی روشنی میں دیکھوں گناہ ان میں عام ہیں، جھوٹ ہے، رشوت ہے، شرک ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ہیرا پھیری ہے، بے نماز ہے، میوزک کے دلدادہ ہیں، فحاشی ہے، بے پردگی ہے، سب کچھ تو ہے۔
تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ قرآن نے کہا اس کے بارے میں تم پریشان نہ ہو، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ ایک بات یاد رکھنا، دوزخ والا اور جنت والا برابر نہیں ہو سکتا، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتا، تلاوت میں غرق اور میوزک کا دلدادہ برابر نہیں ہو سکتا، ایک پردہ کرنے والی اور پردے کو نوٹس دینے والی برابر نہیں ہو سکتی، ایک پورے کے پورا گھرانہ نیکی پہ چلنے والا اور دوسرا نیکی سے نفرت کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور نگاہوں والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظلمات ولا النور، اور یہ اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اس کا دل قرآن کے اسی جملے پہ مطمئن ہو گیا۔ ایک طرف ہے اصحاب النار، ایک طرف ہے اصحاب الجنہ، ہم فرقے دو ہی ہیں۔ اس شخص کو آج تک بتایا گیا تھا 4 5 6 فرقے، قرآن کے جملے نے کہا نہ، فرقے دو ہی ہو گئے، یہاں سے اٹھیں گے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق کو سیدھا جنت میں بھیجا جائے گا، دوسرے کو سیدھی ڈائریکٹ ہوئی آگ میں۔ اس شخص کو قرآن نے 2 فرقے بھی بتا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے نور بنا دے، ہدایت بنا دے۔ رب کریم قرآن کا جو نور جن جن کو حاصل ہوتا ہے اور وہ راستوں پہ چلتے ہیں، اللہ وہی نور ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ ہم دو میں سے ایک ہیں، اصحاب النار یا اصحاب الجنہ، اب اس کی پریشانی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں دائیں بائیں فرقے اور جماعتیں اور کلچر اور پگڑیوں کے رنگ اور نہ جانے کیا کیا دین کے نام پر ہے، پھر یہ کیا ہے؟ سب ہی قرآن اور اسلام کا نام لیتے ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ پھر جو دین کے نام پر چیزیں گھڑ رکھی ہیں، اس نے سوچا میں قرآن مجھے جواب دے یہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا سنو، ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ بہت سے مذہبی پیشوا ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں یہ مذہبی پیشوا ہی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ بڑا سنگین جملہ تھا، لیکن قرآن کا تھا کیا کرتا؟ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، ان میں سے بہت سے مذہبی پیشوا ایسے ہوتے ہیں جن کا لبادہ مذہب کا ہے لیکن دین سے روکنے کی رکاوٹ میں بنے ہوئے ہیں، دین کے معاملے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، دین کو پھیلانے والے ہی، اس کے دعوے دار ہی دین میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور لوگوں سے مال بٹور کے کھا جاتے ہیں۔ وہ دین کو نجات نہیں، وہ ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں کہ میں نے دیندار اور میں نے مذہبی رہنماؤں پر بھی اور مذہبی زعماء کے مارے بھی آنکھیں بند نہیں کرنی، میں نے دیکھنا یہ ہے ان میں سے کون ہے جو دین کے نام پر کما رہا ہے اور کون ہے جو دین کو بیچ رہا ہے اور کون ہے جو اللہ سے اور اس کی کتاب سے ملا رہا ہے۔ یہ اس کو قرآن نے معیار دے دیا تھا۔ اس نے سوچا میں ان سارے مذہبی زعماء کے اندر، ان مذہبی پیشواؤں کے اندر میں کیا معیار مقرر کروں کہ مجھے پتہ لگے کہ یہ صحیح لوگ ہیں یہ غلط ہیں۔ قرآن نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول نے تمہیں دیا ہو اس کو لے لینا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہو تم بھی باز آ جانا۔ جو عالم دین تمہیں وہ حکم بتائے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس عالم دین کی بات مان لینا، اور وہ جو تمہیں بتائے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے اس سے تم رک جانا۔ یہ علماء کی بات کو جانچنے کا معیار ہوگا۔ علماء کی پگڑی، ان کا سلسلہ، ان کی شخصیت، ان کی تعلیم، ان کی ڈگری، ان کا عہدہ، ان کی جماعت، یہ معیار نہیں ہے۔ اس شخص کو قرآن کی اس بات سے پھر یہ معیار سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی دنیا سے جا رہے تھے اس وقت امت کو ایک بات بتا رہے تھے،
امت کو یہ نہیں کہہ کے گئے کہ میرے بعد فلاں ٹولی، فلاں جماعت، فلاں گروہ، فلاں قبیلہ، فلاں زبان والے، فلاں علاقے کے لوگ وہ لوگ ہوں گے، ان سے ہدایت لینا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے جا رہے تھے ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی جب تک ان 2 چیزوں کو اپنا معیار بنا کے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس شخص نے سوچا دوسری چیز تو جو بھی ہو، میں تو آج تک اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کو میں نے مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا تھا، اسی لیے میں گمراہ تھا، مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا، جس مسجد میں جاتا تھا اس کی بات سن کے سمجھتا تھا دین یہی ہے، بعد میں پریشان ہوتا تھا، یہ کہتا تھا یہ ہے، وہ کہتا تھا وہ ہے، میں جاؤں کہاں؟ اس نے اطمینان شخصیات میں ڈھونڈا تھا، اطمینان اور جواب قرآن میں تھا۔ اس نے پگڑیوں میں، شکلوں میں، چہروں میں، فیشن میں اور ان چیزوں میں اپنے دین کا سب سے بڑا معیار بنایا تھا، اس میں نہیں، وہ تو قرآن میں تھا۔ اس نے قرآن سے آخری سوال کیا، دیکھو قرآن، میں زندگی میں بڑے دیندار لوگوں سے ملا، لیکن پھر مجھے بعد دھکے لگے، دھوکے ملے، بات واضح نہیں ملی، کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خلا ہے، کمی ہے۔ قرآن نے کہا یہ جس کتاب سے جڑے ہو نا، اس کتاب کو پہلے سمجھ لو، اس کو جو عین سین شین صاد تک محدود کیا ہے وہ آوازیں ہیں، وہ قابل قدر ہیں، لیکن یہ قرآن اصل میں اس لیے ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ ان راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے مضبوط ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو اس قرآن کے راستوں پہ چلتے ہیں ان کو دل کے اندر وہ سکون اور خوشخبری دیتا ہے کہ چلتے رہو، نیک کام کرتے رہو، تمہارے لیے بڑا اجر تیار ہے۔ یہ قرآن رہنمائی بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ انسان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ قرآن سوال کا جواب بن چکا تھا۔ وہ شخص اس سے پہلے قرآن کریم سے دور تھا، قرآن سے جڑا، اس نے ایک بات سوچی کہ میرے جتنے سوالوں کا جواب تھا مجھے پوری سورت سے تو نہیں ملا، سورت تو بڑی چیز ہے۔ اس نے سوچا میرے سارے سوالوں کا جواب مجھے پوری آیت سے نہیں ملا، آیت تو بڑی چیز ہے۔ اس شخص کو پتہ لگ گیا کہ میرے ہر سوال کا جواب قرآن کی صورت نہیں، اس کے اندر آیتیں نہیں، آیتوں کے اندر جملے موجود ہیں، ان جملوں کے ساتھ میں جڑ جاؤں، اس پہ تدبر کرنا شروع ہو جائے تو میں اپنی زندگی میں اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنا رزق، اپنی ڈگری، اپنی صلاحیت، اپنی نوکری، ہر چیز کے بارے میں قرآن مجھے رہنمائی کرے گا۔ وہ قرآن کے جملوں کے اندر اپنی ذات کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا تھا، قرآن کے جملے نے اس کو اس کی ذات کا پتہ دے دیا تھا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بھی قرآن کریم کے ذریعے ہمیں ہمارا آئینہ دکھا دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ اپنی محبت آپ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وحب من يحبک، جو آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کی محبت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے والا اور وہ ہمارے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں ایسا ہی محبوب بنا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کو، اپنی ذات کو ہماری جانوں سے زیادہ عزیز بنا لے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا کر دے، وعملا متقبلا ورزقا طیبا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہر غلطی معاف فرما دے، جو ہو چکا ہے اللہ پریشان ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ وہ معاف فرما، جو چھپے ہیں، جو ظاہر ہیں، اللہ وہ معاف فرما دے، جو بھول چکے ہیں، یاد ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ رب کریم جو کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، سارے معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا واسطہ ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم آئندہ کے لیے گناہوں سے بچا لے، غلطیوں سے بچا لے، جو نیکیاں کی ہیں اللہ قبول فرما، جو کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارا خاتمہ نیک عمل پہ کر دینا۔ اے اللہ قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کسی بھی نیک کام میں ہمارا خاتمہ کر دینا، اور خاتمے اے اللہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دینا۔ رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، رب کریم جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون عطا فرما، جن کے جسم میں بیماری بن چکی ہے اللہ وہ بیماری ختم فرما دے، جو لا علم ہے اللہ ان کی بیماری کو ٹال دے۔ اے رب کریم جو بیماریاں آئندہ آنی ہیں اور جو حادثات آنے ہیں، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، ان بیماریوں سے، حادثات سے، کٹنے سے، جلنے سے، ڈوبنے سے اے اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو بچا لے۔ اے رب کریم
جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ جو اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، تا حد نگاہ وسیع کر دے، اے اللہ ان قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ ہمارے بھائی محمد علی کی والدہ کا انتقال پرسوں ہوا ہے، اللہ اس ماں پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کی قبر کو منور معطر فرما دے۔ رب کریم اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اس وجود کو جنتی وجود بنا دے، اے اللہ ہمارے وجود پر اپنی آگ حرام پر فرما دے، اے رب کریم ہمیں وہ نیک اعمال جو تیرا قرب عطا کرتے ہیں ان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، رب کریم ان کا خواب میں دیدار اللہ نصیب فرما دے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ بولتے کیسے تھے، اے اللہ ہمیں دیکھنے کی خواہش ہے، اے اللہ یہ خواہش پوری فرما دے۔ رب کریم جنہوں نے کعبۃ اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ ان کو حج اور عمرہ نصیب فرما۔ رب کریم جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ رب کریم جو جہاں رہتے ہیں اللہ ان کو جنت کا گھرانہ بنا دے، ہر شخص کو اپنے گھر سے دوزخ کی آگ اے اللہ بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کے لیے سعی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، اپنی پکڑ سے پہلے اپنی رحمت سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اکثریت دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ آخرت سب سے بہتر ہے، اے اللہ ہمیں آخرت کا خریدار بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا، جو کمزور ہیں اللہ ان کو طاقت عطا فرما، رب کریم جو محتاج ہیں ان کو بے نیاز کر دے۔ رب کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی ہر خواہش، ہر دعا ان کے حق میں اے اللہ پوری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔